الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ اللہ قلبه امنا و ایمانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی بڑی روحانی مرض کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس روحانی بیماری کو غصہ کہا جاتا ہے۔ اس روحانی بیماری کو کیا کہا جاتا ہے؟ غصہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیں تاکہ اصل بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ تو روح مال جسم کو انسان کہا جاتا ہے، صرف روح کو بھی انسان نہیں کہا جاتا، صرف جسم کو بھی انسان نہیں کہا جاتا۔ دیکھیں، جب اپنا سگا والد جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو اپنے بیٹے اس کو ایک دن دو دن گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں اس کو جلدی لے جاؤ دفنا دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان مردہ بن چکا ہے۔ تو انسان نام ہے روح مال جسم کا، روح اور جسم کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کے جسم کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، ایسے ہی انسان کی روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جسم کو مثال کے طور پہ انسان کو نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار ہو گیا، مختلف طرح کے امراض جسمانی ہیں جو انسان کے جسمانی امراض کہلاتے ہیں، اور انسان کے جسم کو وہ کمزور کر دیتے ہیں۔
اور دوسری جو بیماری ہے روح جو ہے، روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ روح کو بیماری لگتی ہے حسد کی، بغض کی، کینے کی، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، حسد کی۔ یہ ساری بیماریاں یہ انسان کی روحانی بیماریاں ہیں۔ اب اگر جسمانی بیماریوں کا وقت پر علاج نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ انسان ہلاکت کے منہ میں چلا جاتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کے روح کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کا روح روحانی طور پر مرجھا جاتا ہے اور بعض دفعہ مر جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک فرق یاد رکھیں کہ انسان کا جسم جو ہے نا، انسان کی جسمانی بیماریاں یہ کم درجہ رکھتی ہیں بنسبت روحانی بیماریوں کے۔ دیکھیں اگر جسم بیمار ہو گیا تو اس کا تو علاج ہو جائے گا، علاج نہ ہوا تو بالآخر موت آ جائے گی، اور موت پر جا کے پھر کوئی بیماری باقی نہیں رہتی، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ انسان کے روح کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، غصہ ہے، یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو بعض دفعہ ابد الاباد تک وہ جہنم میں رہے گا۔ دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انسان کا جسم ہے، اس کا علاج کون کرتا ہے؟ اس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر، حکیم، طبیب پیدا فرمائے ہیں، اور مختلف طریقہ علاج ہیں کہ بھائی ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھی ہے، اس کے علاوہ یونانی طریقہ علاج ہے، مختلف علاج کے طریقے ہیں، وہ بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اب یہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اور جو طبیب بنائے ہیں نا، وہ انبیاء کرام کو بنایا ہے۔ انبیاء کرام روحانی بیماریوں کے طبیب اور ڈاکٹر ہیں، وہ انسان کی روح کا علاج کرتے ہیں۔ اب جیسے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، اس کے مختلف طریقہ علاج ہیں، مختلف طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور انبیاء پھر انبیاء کے بعد اللہ والے اولیاء اللہ، انبیاء کے جانشین، وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ انبیاء جو علاج کرتے ہیں نا، انبیاء تو ایسا علاج کرتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی کفر میں، شرک میں ڈوبا ہوا انسان چند لمحات کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اس کی ساری زندگی دھل کے رہ جاتی ہے۔ کفر، شرک، نفاق، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے۔ آیا سامنے بیٹھا، آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اللہ اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ ساری دنیا کے قطب، ابدال، غوث ان کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ انبیاء کرام علاج فرماتے ہیں، اور یہ علاج اتنا صاف کر دیتا ہے کہ اس سے زیادہ صفائی کا امکان ہی نہیں ہے، بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اور اب تو انبیاء دنیا میں نہیں ہے نا، تو جو انبیاء کے جانشین ہیں، اولیاء اللہ، وہ بھی اسی طرح علاج کرتے ہیں جو انبیاء نے سکھایا ہے۔ وہ بھی تیر بہدف، ان کا بھی بالکل سیم علاج ہے۔ وہ بھی لوگوں کو بڑی بڑی گندگیوں سے نکال کر پاکیوں میں لے جاتے ہیں، بڑے بڑے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتے ہیں۔ تو بھائی اب انبیاء تو رہے نہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اولیاء اللہ موجود ہیں جو انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنے بڑے جید عالم تھے، اور کتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت کے پاس ان کے ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصے کی بیماری ہے، غصہ بہت شدید ہے، غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو حضرت اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ان کو جواب میں خط لکھا، فرمایا کہ بھائی آپ کے قریب نا وہاں پر دہلی میں حضرت مولانا حسن کاکوری رحمہ اللہ بک ڈیپو والے، وہ آپ کے قریب ہیں، تو ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو، بڑے اللہ والے ہیں، ان کی مجلس میں جا کر روز تھوڑی دیر بیٹھا کرو۔ فرمایا کہ وہ ایسے ہی کیا، وہ روزانہ جاتے، جا کر ان کی مجلس میں بیٹھتے اور واپس چلے آتے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے خط لکھا کہ حضرت اب میرا غصے کا علاج ہو گیا ہے، وہ جو غصہ بے جا مجھے غصہ آ رہا تھا نا، بہت زیادہ ضبط نہیں تھا، اس کا علاج ہو گیا ہے، اور اب غصہ نہیں آتا،
لیکن حضرت ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ حضرت مولانا حسن کاکوری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تو کبھی بھی غصے کے متعلق بات ہی نہیں کی کہ غصہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، کیسی چیز نہیں، کیسی چیز نہیں، کبھی بھی نہیں سمجھایا اس پر، لیکن میرا غصہ بھی دور ہو گیا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے واپس خط لکھا ان کو، کہا بھائی ان کی جو طبیعت ہے نا وہ انتہائی حلیم الطبع، نرم طبیعت والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ ان کی طبیعت نے آپ کے اوپر عکس ڈالا ہے، ان کی جو للہیت ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ عکس آپ کے اوپر پڑا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیماری کا علاج ہو گیا۔ دیکھیں میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اولیاء اللہ کی صحبت ہے نا، یہ بھی وہی کام کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ امام صاحب کو نا ایک بندے نے بڑے بازار میں گالیاں دے دی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ جو مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی ہے، کائنات میں بعد والے لوگوں میں، تابعین کے بعد والے لوگوں میں اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ فقہاء میں سب سے اونچے مقام کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ دنیا کے اندر آج بھی 70% سے زیادہ لوگ ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی مقام عطا فرمایا ہے، جو تفقہ عطا فرمایا ہے، وہ بھی شاید کسی کو ملا ہو، ایسا تفقہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے امام، تو ایک بندے نے نا بڑے بازار میں ان کو گالیاں دے دی۔ ہوتے ہیں بعض منافق لوگ ہوتے ہیں، گڑمٹ کرنے والے، علماء سے نفرت رکھنے والے، کوئی کچھ تھا تو گالیاں دے دی بڑے بازار میں۔ امام صاحب نا یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سنتے رہے۔ اس کی ساری گالیاں سننے کے بعد نا گھر چلے گئے، شام کا وقت ہوا، ایک تھال کے اندر اشرفیاں رکھی، بہت سارے پیسے رکھے اور لے گئے، اور جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بندہ باہر آیا، دیکھ کر حیران ہو گیا، کہا جی یہ آپ کے لیے ہے، دن کے وقت آپ نے مجھے اپنی بہت ساری نیکیاں دے دی تھی، اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ بندہ بکا بکا رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت آپ جیسی شخصیت اور میں نے اتنا برا کیا اور میرے ساتھ واپسی پہ یہ سلوک۔ اس بندے نے ادری توبہ کی ہے، پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شاگردی اختیار کی، اور بعد میں بہت بڑا عالم بنا ہے وہ انسان۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ اللہ والوں کی صحبت، ان کا طریقہ، ان کا انداز، وہ انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ بھائی جو علاج ہے نا، جو روح کا علاج ہے، وہ دو طرح سے ہوگا، دو طرح کے لوگ کریں گے۔ ایک تو وہ لوگ کہ جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، سب سے اونچے مقام والے دنیا میں، کائنات میں، وہ تو دنیا میں رہے نہیں، اب کون کریں گے؟ اولیاء اللہ۔ کون علاج کریں گے؟ اولیاء اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں نے غصے کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دیکھیں بہت سے روحانی امراض ہیں جن میں سے غصہ ایک بیماری ہے، بہت بڑے درجے کی بیماری غصہ ہے۔ دیکھیں غصہ یہ ایک بیماری نہیں، بلکہ یہ ایک بیماری کئی بڑے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ غصہ جو ہے بڑے بڑے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے جی؟ غصے میں آ کر، تیش میں آ کر نا۔ بھئی غصہ کیوں کیا جاتا ہے؟ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ قتل کیوں کرتے ہیں؟ غصے میں آ کر قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ بھائی کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو غیبت کیوں کر رہا ہے؟ اس بندے کو اس پر غصہ ہے۔ کوئی بندہ کسی پر بہتان لگا رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ بھائی اس کو اس پر غصہ ہے۔ میاں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو کیوں دے دیتا ہے؟ بعد میں ساری زندگی کے لیے روتے ہیں، لیکن وہ طلاق دی کیوں؟ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ بیوی بد زبانی کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ اپنے بال بچوں کو، اپنے خامند کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ بھائی سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ غصہ اگر آپ سوچیں گے نا تو بہت بڑی بڑی بیماریوں کے پیچھے جو سبب ہے نا، وہ غصہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو غصہ روحانی بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے۔
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے، اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے کہ علوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ علوہ شہد کے اندر مل جائے تو وہ تو کڑوا ہو جاتا ہے بالکل۔ فرمایا اس طرح ایمان غصے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ایک تو یہ یاد رکھیں کہ غصہ انتہائی خطرناک بیماریوں میں سے ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی غصہ تو انسان کو آ ہی جاتا ہے۔ بھائی غصہ آنا برا نہیں ہے، غصہ تو انسانی فطرت ہے۔ غصہ کیا انسانی فطرت ہے۔ غصہ آئے گا، جس کو غصہ نہیں آتا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے سب سے کامل ترین انسان، سب سے اونچی شخصیت، انبیاء میں سب سے اونچے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آتا تو فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک اس طرح سرخ ہو جاتا تھا کأن الرمان عصر علی وجہہ، فرمایا جیسے کہ انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کا غلط استعمال برا ہے۔ غصہ آنا برا، اگر برا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو کبھی بھی غصہ نہ آتا۔ تو غصے کا جو بے جا استعمال ہے، غلط جگہ پر استعمال ہے، یہ انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اسی کے علاج کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اس کے علاج بتائے ہیں، چونکہ بیماری بہت عجیب و غریب اور بہت بڑی بیماری تھی جس سے بچنا بڑا مشکل تھا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ضبط کرنے والے کو، غصے کو پینے والے کو بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ وہی جو بندہ غصے کو پی جائے گا، اللہ نے اس کے اوپر کیا کیا انعام اور کیا کیا فضل کرنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ اللہ قلبه امنا و ایمانا۔ فرمایا کہ جو بندہ غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا، نکال سکتا تھا وہ بندہ غصہ، لیکن پی گیا غصے کو، فرمایا اللہ کیا انعام فرمائیں گے؟ فرمایا ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے۔ چین، سکون، امن آئے گا، ایمان آئے گا دل میں۔ بھائی چھوٹا سا کام کیا، اللہ نے انعام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ بھائی اب یہ بندہ دنیا میں چین سکون سے رہے گا، لیکن ایک شرط لگا دی ہے، فرمایا کہ جو بندہ وہ یقدر علی انفاذہ، وہ بندہ غصہ نکالنے پر قادر بھی ہو، تب غصہ پی جائے تو اس کو غصہ پینا کہتے ہیں۔ ہاں جس طرح مطلب خاوند بیوی پر غصہ آ گیا، پی گیا، استاد کو شاگرد پر غصہ آ گیا، پی گیا، افسر کو ملازم پر غصہ آ گیا، پی گیا۔ تو یہاں پر جو بڑا، جس کا مقام مرتبہ اور جو غصہ پینے پر، غصہ نکالنے پر قادر ہے، وہ بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، تو اس کے لیے یہ بات ہے، اگر بیوی کو خاوند پر غصہ آ گیا جو اس کے ماتحت ہے، وہ تو مجبوری میں پیے گی نا۔ ہاں شاگرد کو استاد پر غصہ آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مجبوری میں پیے گا۔ ملازم کو غصہ آ گیا اپنے افسر پر تو وہ تو مجبوری میں پیے گا۔ اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس کے لیے ہے کہ جس کو غصہ آیا، نکالنے پر قادر تھا اور پی گیا، اللہ نے اس کو کیا عطا فرمانا ہے؟ امن، چین، سکون عطا فرما دینا ہے۔ ساری دنیا سکون ڈھونڈ رہی ہے، چین ڈھونڈ رہی ہے، پریشانیوں سے نجات ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو اپنے ماتھے تم پر غصہ کرنے کے بجائے، غصہ نکالنے کے بجائے غصہ پینا سیکھ جاؤ، تمہیں سکون مل جائے گا۔ سارے اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو فرمایا ایمان بڑھانا چاہتے ہو تو پھر غصے کو پی جاؤ، اللہ تمہیں ایمان عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ غصہ نکالنے پر قادر تھا اور غصے کو پی گیا، غصہ نکالنے پر قادر تھا اور غصے کو پی گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں عطا فرمائے گا۔ اس بدلے میں اللہ تعالیٰ انعام میں آخرت کے اندر اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ ہاں بھائی دنیا کے اندر چین مل رہا ہے، آخرت کے اندر حور عین اللہ دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف غصہ کنٹرول کر لیا۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کر لے،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کے عذاب کو روک لیں گے، اللہ اس سے جہنم کے عذاب کو روک لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یار کہ چھوٹا سا کام کیا ہے، اللہ نے عطا کتنی بڑی عطا فرمائی ہے کہ بھائی اب جہنم کے عذاب کو اللہ نے روک لیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اللہ اعلان فرمائیں گے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے جو میرے حقدار ہیں، جن کو میں نے حق ادا کرنا ہے۔ کون سے لوگ؟ جن کے حق کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے حق ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگ بیٹھے ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کو معاف کیا ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو بندہ غصے کو پی گیا اللہ فرمائیں گے کہ وہ بندہ اس کے حق میرے اوپر ہے، میں نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے مار دے، وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے کو کنٹرول کر لے۔ ہاں ہمارے ہاں تو پہلوان وہ ہے نا جو کسی کو بچھاڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلوان بچھاڑنے والا نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر جائے، غصے کو پی جائے۔ تو بھائی میں نے آپ کو عرض کی کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرما دینے ہیں کہ جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، یہ غصے کو پی جانا نا، یہ آخرت میں تو انعام ملیں گے ہی ملیں گے، دنیا میں بھی اللہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعام اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بڑے درجات عطا فرما دینے ہیں۔ میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، آپ حضرات ان کے نام سے واقف ہوں گے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں ان کا بہت اونچا درجہ شمار کیا جاتا ہے، بہت اونچے مقام کے بہت اونچے درجے کے ولی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا شعر کو ان کے ماتحت کر دیا تھا، ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، شعر کو، سانپ کو، ان چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، یہ ان کی کرامت تھی، ان کے تابع کر دیا تھا۔ اچھا ایک بندہ نا بغداد سے چل کر آیا اور خرقان پہنچا اور بہت ہزاروں میل کا سفر کر کے وہاں پر پہنچا اور ارادہ یہ تھا کہ حضرت سے جا کر بیعت کروں گا میں۔ اچھا جب نہ وہ آ کر وہاں پر پہنچا تو پہنچنے کے بعد گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گھر والی تھی، حضرت نہیں تھے۔ گھر والی نے پوچھا کون؟ کہا جی حضرت سے ملنے آیا ہوں، بیعت ہونے آیا ہوں۔ بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، ہاں جی، وہ کہنے لگی لا حول ولا قوت الا باللہ، کون سا حضرت؟ بڑا مکار فریبی بندہ ہے وہ، کون سا حضرت؟ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ بیوی نے اچھی خاصی جو اس کو آتی تھی وہ اس نے سنا دی، کہا جاؤ اپنا وقت نہ ضائع کرو، ایسے گھر میں بھی نہیں ہے اور وہ کوئی کام کا بندہ بھی نہیں ہے۔ وہ بہرحال باہر آیا کہ کدھر جا کے بیٹھ گیا، مسافر بندہ تھا، بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا تھا، آگے بیٹھ گیا بڑا پریشان، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہنے لگا جی بڑے دور سے سفر کر کے آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، لیکن آ کے جو ان کی میں گھر گیا ہوں حضرت کے، انہوں نے جو بیوی نے کہا ہے تو میرا تو سفر ضائع ہو گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا بھائی وہ اللہ کے ولی ہے، بیوی ذرا سخت مزاج ہے، تیز مزاج ہے، وہ نہیں مانتی اور کائنات کے سارے لوگ مانتے ہیں، وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اونچے درجے کے مسلم ولی ہیں۔ تو وہ جنگل گئے ہوئے ہیں، آپ چلے جائیں ان کے پیچھے، ملاقات کر لیں آپ۔ بہرحال جب یہ گئے تو علامہ رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے آ رہے تھے اور ہاتھ میں نا زندہ سانپ پکڑا ہوا تھا۔ یہ بھی کرامت ہے، ہو سکتے اللہ تعالیٰ تابع کر دے کسی چیز کو۔ سلیمان علیہ السلام کے ساری چیزیں تابع تھی، اللہ کسی کے بھی کر سکتے۔
وہ بڑا حیران ہوا، کہتے یار جو بیوی مان نہیں رہی وہ شہر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت کو کشف ہو گیا کہ بھائی یہ گھر سے ملاقات کر کے آ رہا ہے اور بڑا اس کا دل خراب ہے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کیا کہا حضرت آپ سے بیعت ہونے آیا تھا، لیکن آپ کی بیوی تو بہت تیز مزاج ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا اس کی تسلی کے لیے، کہا کہ بھائی تم یہ جو دیکھ رہے ہو نا کہ زندہ سانپ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، شیر کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ اسی بیوی کی اذیتیں برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ چیزیں میرے تابع کی ہیں۔ اگر میں بیوی کے غصے اور اس کی اذیت پر صبر نہ کرتا تو اللہ نے مجھے یہ عطا نہیں فرمانا تھا۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بہت دور کی شخصیت نہیں ہے، زمانہ قریب کے ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، بڑے بڑے درجے کے ولی ہیں، بڑے اولیاء اللہ کے امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر اتنی نفاست اور اتنا وہ رکھ دی تھی وہ باتیں کہ یہ ذرا سی بات کو بھی بہت محسوس کرتے تھے۔ وہ دہلی کی مسجد میں جب نماز پڑھنے جاتے نا تو علماء نے لکھا، فرمایا کہ رستے میں لوگوں نے چرپائیاں کسی نے گھر کے باہر بچھا دیتے ہیں نا، تو کوئی جو ٹیڑھی میڑھی بچھی ہو نا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا، کہتے کیا کر رہے ہو، سیدھی کر کے چرپائی نہیں بچھا سکتے۔ طبیعت بڑی نفیس تھی، ہر چیز کو بڑا دیکھ سن کے نا، بعض لوگوں کو اللہ نے طبیعت ایسی دی ہوتی ہے کوئی چیز بھی خراب نہ ہو، ہر چیز لائن پر ہو، تو ایسی طبیعت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آخری زمانے میں ان کو گولی لگ گئی تھی، تو لوگ عیادت کے لیے آتے، پوچھتے طبیعت کیسی ہے؟ کہا یار گولی کی اتنا مجھے نہیں ہے جتنا یہ گندک جو اس کے اوپر لگاتے ہیں نا اس کی بو سے مجھے جتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی بو مجھے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، گولی کا اتنا درد نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ نا دہلی کا بادشاہ ان کے پاس آیا، مجلس میں آ کر بیٹھا، اور وہاں پر ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، اس میں سے پانی ڈال کے پیا، واپس کٹورا ٹیڑھا کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت نا ایسے کٹور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر بادشاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور طبیعت نا گڑمڑ ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ نے محسوس کر لیا کہ یار حضرت کو کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، تو بادشاہ عرض کرنے لگا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو میں کوئی نوکر خادم آپ کے لیے بھیج دوں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت فرمانے لگے، فرمایا بھائی جب سے تم نے پانی پی کے وہ کٹورا ٹیڑھا رکھا ہے نا، تب سے میرے سر میں درد شروع ہے۔ تم اپنے بادشاہت چلاتے کیسے ہو جب تمہیں کٹورا ٹھیک طریقے سے رکھنا نہیں آتا؟ تو تم نے یہ رنگ لایا ہے، تمہارا خادم کیا رنگ لائے گا؟ اللہ کی امان ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کٹورا ٹھیک کر دیں بس۔ تو ایسی نفیس طبیعت، اتنی حساس طبیعت کے مالک تھے، اور جو گھر والی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تیز مزاج عطا فرمائی تھی، ان کی گھر والی بہت تیز سخت مزاج۔ وہ ایک مرتبہ نا ان کا ایک قابلی مرید تھا، کابل سے آیا ہوا، ان کے پاس گیا، بیٹھا تھا، تو حضرت مجلس میں بیٹھے تھے، بیٹھ دیا گھر کے، جاؤ یار میرا کھانا لے آؤ۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا جی اما جی کھانا دے دیں۔ کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں حضرت کھانا مانگ رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کون سا حضرت؟ فضول بندہ ہے، بیٹھا ہوا ادھر تقریریں جھاڑ رہا ہے، ادھر کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کو ذرا پرواہ نہیں ہے، جو منہ میں آ رہا ہے نکال رہی ہے، جیسے جیسے منہ میں آ رہا ہے ایسے ایسے وہ نکال رہی ہے۔ خوب غصہ نکالا، اچھا یہ قابلی بندہ تھا، آپ کو پتہ ہے پٹھان قابلی بندہ ہو تو چھرا نکالا نا، کہا ابھی اس کو برابر کرتا ہے۔ بات سمجھ آئیے گا، ابھی اس کو شہید کرتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ حضرت سے پوچھ کے، مارنا تو ہے لیکن پھر حضرت سے پہلے پوچھ لوں۔ تو حضرت کو بھی بعد میں خیال آیا یار بندہ نیا تھا، اس کو پتہ نہیں ابھی میری بیوی کی طبیعت کا۔ تو بہرحال جب وہ واپس آیا تو آ کر کہنے لگا حضرت گھر میں کیا ہے، کیسی بیوی رکھی ہوئی ہے آپ نے کہ جو اتنی باتیں اس نے سنائی ہیں، میں تو مارنے لگا تھا، آپ کا خیال آیا آپ سے پوچھ کے کچھ کروں گا اس کا۔ تو حضرت مسکرانے لگے، اس کو بٹھایا اور کہا بھائی تم جو دیکھ رہے ہو نا پوری دنیا میں مرزا مظہر کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس بیوی کی اذیتیں برداشت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے جو یہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ نے مجھے الہام کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو نا اونچا مقام اور مرتبہ تو دہلی کے اندر انتہائی بد زبان عورت ہے، اس سے نکاح کر لو۔ بھائی جو بندہ اتنا نفیس طبیعت کا، اس کے لیے تو یہ بات زیادہ امتحان بن جاتی ہے نا۔
لیکن فرمایا کہ اس بیوی کی اذیتیں برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو روحانی امراض میں سے غصہ ہے، اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی سنوار لینی ہے، دنیا بھی سنوار لینی ہے۔ لیکن اگر اس غصے کو کنٹرول نہ کیا تو بڑی بڑی بیماریوں کا، بڑے بڑے گناہوں کا سبب بن جائے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ ہو جائے گا، انسان دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گا، آخرت میں بھی تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے انعامات میں سے پتہ ہے کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کسی کو نرم دل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم پیدا فرمایا ہے، نرم دل پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اگر آپ سخت ہوتے تو فرمایا یہ جو صحابہ کا ہجوم ہے نا آپ کے ارد گرد یہ نہ ہوتا۔ یار صحابہ جیسے جانثار لوگ جو نبی علیہ السلام کی مبارک تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھ پکڑ لیتے تھے نیچے، وہ تھوک کو اپنے جسموں پر مل دیتے تھے، وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا، نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسی محبت کرنے والوں لوگوں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے، عزت سمجھا جاتا ہے، وہ بڑا بہادر بندہ ہے یار، ہاں بڑا سخت مزاج بندہ ہے، تعریف ہے وہ بھائی تعریف کے لائق نہیں ہے، نرمی تعریف کے لائق ہے۔ نرمی کیا ہے؟ تعریف کے لائق ہے۔ اور گھروں کے اندر تو جا کر شیر بن جاتے ہیں نا، ایسے ایسے معاملات میرے پاس آتے ہیں، واللہ یہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں کہ بیویوں کو باندھ باندھ کے مارا جا رہا ہے، کمرے بند بند کر کے اپنی مردانگی دکھائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اپنے اندر اس سختی کو، ان چیزوں کو دور کریں۔ اور یہ فضائل میں نے اسی لیے سنائے ہیں کہ جب کسی چیز کا علاج مشکل ہونا تو اس کا فائدہ سن کے بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی دوائی بندہ کھا نہیں سکتا نا تو اس کے فضائل بتا دو کہ بھائی اس کے اوپر اس کا تو یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو وہ آرام سے بندہ کھا لیتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے میں نے غصے کو کنٹرول کرنے کے آپ کو فضائل بتائے ہیں، اس کے فوائد بتائے ہیں، تاکہ غصے کو کنٹرول کرنا انسان کو آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی بہت سارے ہمارے بھائی بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سارے حاجت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے، ہماری زندگی کو دین ایمان والی زندگی بنائے، ہمارے خاتمے کو بھی ایمان والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنت ادا۔